حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے بلاول صاحب فرما رہے ہیں اور تذکرہ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو مہنگائی لیگ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی حصہ رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ دوسری طرف الیکٹیبلز جو ہیں وہ نون لیگ کی طرف رجحان ہے ان کا؟ مستقبل میں کیا سیاسی منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں الیکٹیبلز جو ہیں وہ کوئی سیاسی اثر دکھا سکیں گے؟ دیکھیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک بات پر بہت زیادہ فوکس دیتی ہیں. پہلے پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ کو عزت دو کو معاملات کو لے کر چلتی رہی کئی سالوں سے. پھر مسلم لیگ نون نے یہ معاملہ اٹھایا کہ ووٹ کو عزت دو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ سے بڑھنے والی حکومتیں ہی بنیادی طور پر اصل میں عوام کی نمائندہ حکومت کہلاتی ہے. لیکن ایک طرف اگر آپ یہ سینیریو دیکھیں جی تو موجودہ سیاسی صورتحال میں نواز شریف صاحب کو جہاں پر ایک نیا سیاسی لاڈلا قرار دیا جا رہا ہے، جی اور وہیں پر جو ہے ایک نئی مسلم لیگ نون کو کنگز پارٹی بھی قرار دی جا رہی ہے. اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کے وطن واپسی کے بعد جو سیاسی منظرنامہ ایک بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس میں کئی سوالات بھی کھڑے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہمیں مستقبل کا کیا پلان ہوگا وہ بھی بنتا دکھائی دے رہا ہے. جس طریقے سے ایم کیو ایم سے انہوں نے اتحاد کیا اور پھر باپ پارٹی سے انہوں نے رابطے بہتر کیے، پھر اب ان کا خیال ہے کہ اب ساؤتھ پنجاب کا رخ کیا جائے، جنوبی پنجاب محاذ پر جو ہے وہ کوشش کی جائے وہاں پر اتحاد کر لیا جائے. جب وہاں پر کوئی 18-20 کے نام چل رہے ہیں کہ فہرست تیار کی گئی ہے کہ ان کو شامل کر لیا جائے. لیکن یہ سب کرنے کے بعد کیا الیکٹیبلز ہوں یا اتحاد کر لیا جائے، عوام ان کو تسلیم کرے گی؟ جی عوام جو ہے اگر ان کو مکمل طور پہ آزادی دے دی جائے، جس پر آج سے نہیں کئی ماہ سے بات ہو رہی ہے کہ صاف شفاف انتخابات، اور اس پہ چلے جائیں تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ عوام کیا الیکٹیبلز کو اس دفعہ 70 کی دہائی کی طرح ہوگا، یا اب جو ہے وہ ان کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دے گی، اور وہ کن کو سلیکٹ کرتی ہے. ادروائز کیا ہوگا؟ وہی کہانیاں ہوں گی، وہی معاملات ہوں گے، اور پھر الجھتے سلجھتے پاکستان کی سیاست پھر وہی کہانی شروع ہو جائے گی جو آج سے کئی سال پہلے شروع ہوئی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ نون لیگ زیر تاب تھی، ان پہ کیسز بن رہے تھے، وہ مشکلات کا شکار تھے، اور پھر ان کے ساتھ بندشیں تھیں، اور پھر اسی سچویشن میں ایک جو ہے ان کا آپس میں اتحاد ہوتا ہے. پھر ایک نئی طاقت سامنے آتی ہے بھرپور قوت کے ساتھ. وہ قوت کس کی تھی وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. پھر اس طریقے سے معاملہ آتے ہیں، پھر ایک کارڈ کھیلا جاتا ہے جمہوریت کا، اور پھر جب وہ معاملہ لے کر آتے ہیں پھر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. پھر جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جس کی یہ بات کرتے تھے وہ بند کمرے میں لا کے الماری میں لگا کے چابی غائب کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. پھر وہی معاملہ شروع ہو جائے، پھر دوسری پارٹی کے خلاف جو ہے وہ مشکلات بننا شروع ہو جاتی ہیں. کیا اس سارے سینیریو میں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی، ووٹ کو عزت دو، عوامی مسائل، یہ چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ ایک لاڈلا پن یا ایک پسند و ناپسند کی بنیاد پر، یا ایک نئی کنگز پارٹی کے لقب پر، یا کسی کی جو ہے وہ سپورٹ سے کسی کی چھتری تلے، اور کسی وہ باپ پارٹی جس کو آپ کہتے تھے کہ باپ کے بغیر نہیں ملتا، 2021 کا شاید بیان ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ دیتی تھی 24 مارچ 2021 کا، کہ باپ کے احکامات مانتے ہیں اس ٹائم باپ. یہ سارے معاملہ دیکھا جائے تو عوام اس سے کہاں ہے؟ عوام نہ تو باپ کے ساتھ چلتی، نہ ایم کیو ایم سے ساتھ چلتی، نہ ووٹ کو عزت کے ساتھ چلتی. وہ تو کرتی ہے کہ آپ حقائق پر مبنی لیکن سچویشن حسن پر صاحب ہیں. اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ سیاستدانوں کا ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا ہے. تمام سیاستدان یہی گلے شکوے کر رہے ہیں. تو آئندہ انتخابات کیسے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ جو ہے یہ خواب یہ کیسے پورا ہوگا؟ دیکھیں، شفاف انتخابات کا نعرہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی ہے، اور وہی یہ کہتے ہیں ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں یہ بات کر رہی ہیں کہ پھر ہمیں گراؤنڈ پر بھی یہ چیزیں نظر آنی چاہیے. لیکن ایسی سچویشن میں اگر آپ دیکھیں مسلم لیگ نون جو ماضی میں رہی ہے، وہ کیا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بنیاد پر کبھی انتخاب جیتی ہے؟ آپ صرف گراؤنڈ لیول پر جا کے دیکھیں، ایسے تو نہیں ہوا. ان کی زیادہ سے زیادہ 2013 میں 80-82 شاید سیٹیں تھی یا 85 تھی اس سچویشن میں بنی. 2008 میں بھی اگر دیکھیں تو شاید اتنی تھی، ان کی اتنی ہی سیٹیں تھی. لیکن اب وہ تھوڑی قدرے کم ہوگی. اب جو سرویز انہوں نے کروائے ہیں اس کی بنیاد پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ تو کسی بھی صورت، اور پھر ایک سرویز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جتنے سرویز ہوئے جس میں کوئی ان کی 3% ایک صوبے کا آیا ہے مسلم لیگ نون، ایک جگہ پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون 12% کے پی کے میں کھڑی ہے، بلوچستان میں 11%، پنجاب میں لگ بھگ 28%،
اس طرح کے کچھ سروے سامنے آ رہے ہیں. تو اگر ان کی بنیاد پہ اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ, تو سب سے زیادہ تو ان کو بات کرنی چاہیے کہ ہم نے 2017 میں اتنے پروجیکٹ لگائے تھے, ہم نے اتنی پرفارمنس دکھائی تھی, ڈالر اتنے پر ہونا چاہیے تھا, فلاں اقدامات کیے تھے, تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تاکہ ہم بتا سکیں 2017 سے 13 سے 17 تک ہم نے ایسے عوام کی خدمت کی, لیکن اب ہمیں وہ جو ہے وہ سچویشن سے باہر نکال دیا گیا. لیکن عوام تسلیم کیوں نہیں کرتی؟ یہ عوام سے ان کو جانا چاہیے نا, عوام سے پوچھیں. یہ عوام کے پاس جانے کے بجائے یہ سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف ہے. یہ عوام کے پاس جانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ عوام جو ہے وہ اس اب 8 سچویشن میں فروری کو ہی لیول فیصلہ پلینگ کرے گی. فیلڈ جو مانگتی ہے وہ ایک تگریس اور مضبوط اور مقبولیت والی جماعت ہے. سوال صرف میرا یہ ہے, میں یہ ختم کرتا ہوں, کہ کیا آپ کو کہیں سے قبولیت اور مقبولیت ہو گئی؟ جی, عوام کی مقبولیت اور عوام کی قبولیت کون ہوگی؟ ابھی اس کا انتظار کرنا پڑے گا. اس کے لیے صاف اور شفاف انتخابات ہونا جی, اس کا فیصلہ 8 فروری کو ہوگا اور ہم سب بھی دیکھیں گے.